اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو۔ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں سے خطاب کر کے، تمام انسانوں سے خطاب کر کے، تمہارے رب کی جانب سے جو کچھ نازل ہوا ہے یعنی قرآن پاک، اس قرآن پاک کی اتباع کرو، اور قرآن پاک کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ اس کے علاوہ کسی کی بھی پیروی مت کرو، چاہے جن ہو، شیطان ہو، کوئی بھی ہو۔ اللہ کے علاوہ، رسول کے علاوہ، قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی مت کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ آیا ہے اولیاء۔ اولیاء یہ ولی کی جمع ہے۔ اولیاء کے معنی آتے دوست کے، وہ دوست جو برے وقت میں کام آئے، وہ دوست جو برے وقت میں کام آئے، حقیقت میں وہی دوست ہے۔ مجھ کو شعر سے زیادہ رغبت نہیں ہے، لیکن ایک شعر مجھ کو یاد آیا، آج کل کی دوستی کاغذ کا پھول، آج کل کی دوستی کاغذ کا پھول، دیکھنے میں خوش نما بوئے وفا کچھ بھی نہیں۔ کاغذ کے پھول میں جیسا خوشبو نہیں رہتی ہے، اسی طریقے سے آج کل کی دوستی میں بھی وفاداری نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوستوں کی 3 قسمیں ہیں، دوستوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے زبانی، ایک ہے نانی، ایک ہے جانی۔ زبانی دوست وہ ہے جو لمبے لمبے ہانکتا ہو کہ میں آپ کا ایسا دوست ہوں، ایسا دوست ہوں، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ بس اس کی زبانی دوستی کا تم بھی ویسے حق ادا کر دو، یعنی زبان سے جیسا وہ کہے ویسے ہی تم بھی کہہ دو کہ بھائی میں بھی آپ کی دوستی کا دم بھرتا ہوں، آپ سے مجھ کو محبت ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہے زبانی دوستی۔ ایک ہے نانی دوستی، یعنی نان کہتے روٹی کو فارسی میں۔ ایک ہے نانی دوستی، یعنی دسترخوان پر جب تک آپ اس کو کھلاتے رہیں وہ آپ کی تعریف کرتا رہے گا، جب آئے آپ کھلا دیجئے، چائے پلا دیجئے، آپ اس کی کچھ خدمت کر دیجئے تو وہ آپ کے بارے میں اچھا تاثر رکھے گا، تعریف کرتا رہے گا، بہت اچھا دوست ہے۔ لیکن جب آپ نے کھلانا پلانا بند کر دیا تو پھر وہ آپ کی دوستی کو توڑ دے گا، یا تو برائی کرے گا، مخالفت کرے گا۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کھلا دیجئے تو آپ کی وہ دوستی کا دم بھرے گا۔ تیسری دوستی کیا؟ جانی دوستی۔ جب آدمی کو کوئی مصیبت آئے، کوئی برا وقت آئے، ایسے وقت میں جب آدمی کام آئے تو سمجھ لینا وہ جانی دوستی ہے۔ چنانچہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک آدمی رات کے وقت ایک آدمی کے گھر پہ گیا، اپنے دوست کے گھر پہ گیا، دروازے پر اس نے دستک دی، آواز لگائی، تو جو گھر کا اس کا دوست تھا اس نے جلدی جلدی اپنے گھر کا جو پیسہ وغیرہ تھا اس کو ایک تھیلی میں بند کیا، اور تھیلی میں بند کر کے اس نے تلوار لی، اور تلوار لے کر کے پیسہ تھیلی میں رکھ کر کے دروازہ کھولا اور آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تو جو آنے والا دوست تھا اس نے پوچھا کرے بھائی تم آنے میں تم نے دیر کیوں کر دی، اتنی دیر تم کیوں نہیں آئے، جلدی کیوں نہیں آئے تم؟ تو دوست نے کہا کہ بھائی جب تم نے آواز لگائی تو میں سمجھا کہ میرا دوست کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کسی پریشانی میں ہے، میں یہ سوچ کر کے جلدی جلدی پیسوں کا میں نے گھر کے اندر جو تھا اس کا انتظام کیا اور تلوار لے کر کے آیا ہوں کہ اگر میرے دوست کو پیسوں کی ضرورت ہوگی پیسوں کی مدد کروں گا، اور اگر میرے دوست کو کسی دشمن نے ستایا ہے، کسی دشمن سے مقابلہ ہے، یہ تلوار لے کر کے آیا ہوں، آپ کا مقابلہ کروں گا، اس لیے مجھ کو ذرا آنے میں دیر ہو گئی۔ تو 3 قسم کی دوستی ہے، اس میں سے جانی دوست جو برے وقت میں کام آئے، حقیقت میں وہی دوست ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ کسی اور کو رفیق مت بناؤ، شیطان کو، جنات کو، کسی کو بھی رفیق مت بناؤ، بس اللہ کو اپنا رفیق بناؤ۔ اللہ ہی رفیق ہے، اللہ ہی ہمارا دوست ہے، اور پیروی کرنے کے لائق کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے۔ قرآن پاک
پیروی کرنے کے لائق ہے. اس کے علاوہ سارے انسان جنات سب جو ہے یہ ناقابل کیا ہے ترک ہے، ان کو سب چھوڑ دینا چاہیے. اس کے بعد اخیر جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلیلا ما تذکرون، کہ تم نصیحت بہت کم پکڑتے ہو. اس آیت کریمہ کے اندر بعد مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر مومنوں کی تعداد کم ہوگی. یہ دیکھیے قرآن پاک کا اعجاز دیکھیے، قرآن پاک کی فصاحت دیکھیے. سمجھنے والے ہی اس بات کو سمجھ سکتے. ہمارے آپ کے جیسے ایرو گیرو نتھو خیرو کیا سمجھیں گے؟ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے علم حقیقی دیا ہے، جس کو علم کے اندر رسوخ ہے، مہارت ہے، وہ جو اس قسم کے نکتے نکالتے ہیں. چنانچہ مولانا برہان الدین سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ جو ندوۃ العلماء کے بہت بڑے استاد تھے، بہت بڑے عالم، جن کا انتقال ہوا، کئی سالوں تک فارغ کا اٹیک تھا، ان کو بستر پر بیمار رہے. تو ان کی ایک کتاب ہے درس قرآن، اس کے اندر لکھا ہے قلیلا ما تذکرون سے اشارہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف کیا ہے کہ ہر زمانے میں مومنوں کی تعداد کم ہوگی اور کافروں کی تعداد زیادہ ہوگی. کافروں کی کثرت کی تعداد کی کثرت کی طرف اشارہ ہے اور مومنوں کی قلت کی طرف اشارہ ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ حق و باطل کا معیار قلت اور کثرت پر نہیں ہے. قلت اور کثرت پر حق و باطل کا معیار نہیں کہ خوب سارے باطل پر ہو، ہزاروں لاکھوں باطل پر ہو، غلط عقیدے پر ہو، غلط مذہب پر چلنے والا ہو، ایسا نہیں کہ وہ صحیح ہوگا. ایک آدمی بھی اگر حق پر ہے تو وہی اصل میں حقیقت میں وہ حق پر چلنے والا ہے. یہ دنیاوی قانون ہے. پارلیمنٹ میں، اسمبلیوں میں کیا ہوتا ہے، ہاتھ کو دیکھتے ہیں، جس کی طرف زیادہ ہاتھ ہو اسی کی حکومت بنتی ہے، اسی کا کام بنتا ہے. یہ مذہب میں، اسلام میں ایسا نہیں ہے، دین و مذہب میں ایسا نہیں ہے کہ خوب آدمی اگر جس طرف چلا جائے وہی حق پر ہو، ایسا نہیں. اور کم آدمی اگر ایک طرف ہو تو وہ باطل پر ہو، ایسا نہیں. بلکہ قلت و کثرت حق و باطل کا معیار حق پر ہے. چاہے کثیر تعداد کسی بھی طرف ہو، حق پر اگر چلنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون اور ضابطے کے مطابق اگر زندگی گزارنے والا ہے تو پھر وہ حق پر چلنے والا ہے. تو ایسا آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو اور انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ قرآن پاک کی پیروی، کیونکہ قرآن پاک ہی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، تو اسی کی پیروی کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اسی کی پیروی کرو. اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا رفیق، اپنا دوست ہرگز مت بناؤ. اور تم جو ہے بہت کم، یعنی تم ذکر کرنے والے ہو، نصیحت پکڑنے والے ہو، تو ہم لوگوں کو قرآن پاک کی نصیحت جو اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا